السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ مجاہد آزادی یعنی جنرل بخت خان کے بارے میں ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بخت خان کون تھا۔ وہ ایک ایسا گمنام ہیرو ہے جس نے جنگ آزادی کی شروعات کی، جو اسلامی سلطنت کو انگریزوں سے بچانا چاہتے تھے، جس نے اس کے لیے علمی اقدامات بھی کیے، مگر بادشاہ کی سستی، عیش پرستی اور کاہلی کی وجہ سے اور پس پردہ غداروں سلطنت کی سازشوں سے آزادی کے اس پروانے کو کامیابی نہیں ملی۔ دوستو، جنرل بخت خان روہیلا نام تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ بخت خان کا دادا ضلع صوبائی کے گاؤں مانیری، جو اس وقت افغانستان کا علاقہ تھا، وہاں سے ہندوستان آیا تھا۔ وہ نواب نجیب الدولہ کا رشتہ دار تھا، جو پٹھانوں کے یوسف زئی مندر شاخ سے جس کا تعلق تھا۔ بخت خان کی پیدائش 1793 عیسوی میں بنجور میں ہوئی۔ پٹھانوں کو وہاں پہ روہیلا پٹھان کہا جاتا ہے۔ شروع میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت کی، لیکن جلد ہی ملازمت کو خیر بات کہہ دیا اور روہیل کھنڈر میں اپنی ریاست قائم کی، جہاں روہیلا پٹھانوں کی اکثریت تھی۔ وہ انگریزوں کو مسلمانوں کا ازلی دشمن سمجھتا تھا۔ بخت خان نے جنگ آزادی کے دوران دلی کے بااثر علماء کو جمع کیا اور انگریزوں کے خلاف ایک جہادی فتویٰ مرتب کروایا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اس مغلیہ فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ ایک بار تو جنرل بخت خان نے انگریز فوج کو گھیرے میں لے کر ان کا ایسا قتل عام کیا کہ وہ حواس باختہ ہو گئے۔ انگریز فوج گھبرا کر دلی سے دور بھاگ گئی، لیکن بادشاہ کے مشیروں میں انگریز مخبروں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی، اس وجہ سے انگریز دوبارہ منظم ہونے لگے اور کچھ دنوں بعد دلی کی جانب بڑھنے لگے، اور آخرکار 19 ستمبر 1857 عیسوی کو انہوں نے دلی پر مکمل قبضہ کر لیا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بخت خان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا اور اس کو لارڈ گورنر کا خطاب بھی دیا گیا۔ نئی صورتحال کے پیش نظر جنرل بخت خان نے 30,000 مجاہدین کا ایک لشکر تیار کیا اور اسے دلی شہر سے دور ٹھہرایا۔ وہ خود بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے دلی آیا۔ چنانچہ 19 ستمبر کی رات جنرل بخت خان بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اگرچہ انگریزوں نے دلی شہر کو قبضے میں لے لیا، لیکن اس سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ تمام ہندوستان اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ اگر میرے ساتھ چلیں تو میں پہاڑی میں بیٹھ کر ایسے زبردست مورچہ بندی کروں گا کہ انگریزوں کا فرشتہ بھی نہ آ سکے گا۔ جس وقت بخت خان بادشاہ کے ساتھ دربار میں بات چیت کر رہا تھا، اس وقت مغلیہ حکومت کے اہلکار مرزا الہی بخش اور منشی رجب علی جو درپردہ انگریزوں کے لیے مخبری کا کام کر رہے تھے، وہ سب منصوبہ بندی لفظ بہ لفظ انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو پہاڑی پر جانے سے منع کیا اور ہمایوں کے مقبرے پر پناہ لینے کو کہا۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے جنرل بخت خان کے ترتیب دیے ہوئے منصوبے کو ٹھکرا دیا۔ بادشاہ جب ہمایوں کے مقبرے پر پہنچا تو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت انگریز فوج نے اسے اہل خانہ سمیت گرفتار کر لیا۔ جنرل بخت خان دل برداشتہ ہو کر اپنے لشکر سمیت دلی شہر سے کہیں نامعلوم مقام کی جانب چلا گیا، جو 90 سال تک انگریزوں کے لیے معمہ بنا رہا، اور آج تک جنرل بخت خان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ جنرل بخت خان کو سبق سکھانے کے لیے انگریزوں نے پنجاب کے سید شاہ محمد کو ان کے پیچھے لگایا۔ اس نے آزادی کے متولوں کی ختم کرنے میں سیاہ کردار ادا کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے جنرل بخت خان وہاں سے واپس اپنے آبائی علاقہ صوبائی آئے اور پاکستان کے ایک صوبے خیبر پختونخوا کی تحصیل بونیر کے گاؤں
نانسیر 1859 عیسوی میں وفات پا گئے اور اسی گاؤں میں دفنا دیے گئے۔ نانسیر گاؤں کے لوگ نسل در نسل یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ جنرل بخت خان بابا کا قبر مبارک ہے، لیکن اکثر تاریخ نویس اس کا وفات اور مدفن کی جگہ نیپال بتاتا ہے۔ 1922 عیسوی میں ایک کتاب جو بشتوں میں لکھی گئی ہے جس کا نام دا آزادی تلاش ہے، اس میں مصنف خود اس کے کئی سپاہیوں سے ملا ہے۔ لیکن ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ ایک بخت خان جو کہ جنگ امبیلا 1863 عیسوی میں مجاہدین ہندوستان کے سالار کا بھی نام ہے، جس نے جنگ امبیلا بنیر میں فتحی حملہ کر کے انگریزوں کے کیمپ میں گھس گیا تھا، بہت سے انگریزوں کو مارنے کے بعد خود بھی شہید ہو گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبر بھی اسی کا ہو، بہرحال جو بھی ہوئے، لیکن افسوس اس بات پہ ہے جنگ آزادی کا یہ عظیم ہیرو غداروں کی وجہ سے ناکام رہا اور آزادی کی حسرت کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر بادشاہ جنرل بخت خان کے مشورے پر عمل کر لیتا تو آج ہندوستان کی جغرافیہ اور نظریاتی حدود مختلف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے قبر پر انوارات کی بارش کر دے، آمین۔